السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ کوئی بھی جہنم میں جائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم پر نبی بھیجے، یعنی کہ نبیوں کو بھیجا تاکہ لوگ باغوں کے پاس دین کا پیغام پہنچتا رہے، یعنی کہ جو بھٹک چکے ہیں، یعنی کہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، انہیں اس لائن سے ہٹا کر اپنی طرف بلا لیں۔ تو ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد جو تھی وہ مدتوں تک دنیا میں رہی، اور آہستہ آہستہ وہ بھی اللہ کو بھولنے لگے۔ یعنی کہ اگر کسی قوم پر نبی نہیں آئے تو وہ بتوں کی پوجا میں لگ جایا کرتے تھے، یعنی کہ خدا کو بھولنا شروع ہو جایا کرتے تھے، اللہ کو بھولنا شروع ہو جایا کرتے تھے۔ ایسے ہی نوح علیہ السلام کی اولاد جو تھی وہ مدتوں تک دنیا میں رہی، اور آہستہ آہستہ وہ بھی خدا کو بھولنے لگے۔ اب جب وہ خدا کو بھولنے لگے، شیطان نے ان کے دلوں پر قبضہ کر لیا، اور شیطان ان کے دلوں پر بیٹھ گیا، اور شیطان نے انہیں بہکایا، وہ بتوں کی عبادت میں بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے، اور آ کر انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لو، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ انہوں نے بتوں کی پوجا سے انہیں روکا، بتوں کی عبادت کرنے سے انہیں روکا، لیکن جب شیطان قبضہ کر لیتا ہے اسے اچھائی نہیں دیکھتی، وہ برائی کو یہی سمجھتا ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ کر دیتا ہے کہ اسے برا راستہ اچھا لگتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ انہیں جو بری چیز ہے، یعنی کہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے، بتوں کو اپنا خدا کیا کرتے تھے، تو انہیں وہ اچھا لگتا تھا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے یہی کہا کہ آپ اس کی عبادت نہ کریں، آپ اس کی عبادت کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آپ اس کی عبادت کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وہ مسلسل انہیں یہی دعوت دیتے رہیں کہ آپ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، لیکن وہ نہیں مانے، وہ اپنے جو ان کا کام تھا وہی کرتے رہیں، وہ اس بات کو نہیں مانے جو حضرت ہود علیہ السلام کہا کرتے تھے۔ تو وہ حضرت ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، انہیں بتاتے رہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے یہی کہا کہ ہمارا معبود، یعنی کہ ہمارا خدا، ہمارا اللہ ایک ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، ہمارا معبود صرف ایک ہے۔ انہوں نے اس بات کو کہا کہ آپ اس کی عبادت کرو، اور میں آپ سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے پیسے دو، مزدوری دو، میرا بدلہ اللہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا بدلہ اللہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا، میਂہ برسائے گا، اور باغات کو تیار کرے گا آپ کے لیے، اور آپ کی طاقت کو بڑھا دے گا اگر آپ اللہ کی عبادت کرو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ہود، تم ہمیں سب کو یہی ڈراتے رہے، تو اللہ کے عذاب سے ٹھیک ہے، کام کرو، اپنے اللہ کے عذاب کو بلاؤ، دیکھتے ہیں ہم۔ تو انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ تو انہوں نے کہا کہ کہہ اپنے خدا سے کہ ہمارے اوپر عذاب بھیجے، اور انہیں یہ کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بتوں نے تمہارے اوپر کچھ کر دیا ہے، یعنی کہ تم دیوانے ہو گئے ہو، اور تمہارے کہنے سے ہم اپنے بتوں کی پوجا نہیں چھوڑیں گے۔ اب دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بتوں نے تمہارے پر کچھ کر دیا، تم دیوانے ہو چکے ہو۔
تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے بارے میں جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو، چاہے مجھے مہلت مت دو، جو میرے اوپر کرنا چاہتے کرو، جو چاہے مجھے مہلت بھی مت دو، لیکن مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ اور وہ حضرت ہود علیہ السلام کی مذاق اڑاتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت ہود علیہ السلام کی وہ مذاق اڑاتے ہیں، تو وہاں پر اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا، وہاں پہ کالے بادل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو تو بتا دیا تھا کہ اس میں عذاب ہے، یہ عذاب ہے میرا۔ تو وہ سب یہ سوچ رہے، جو کافر لوگ ہیں وہ سب یہ سوچ رہے ہیں کہ بارش پڑنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انسان کو یہ نہیں پتہ رہتا کہ جو بارش ہونے والی ہے عذاب ہے اللہ کا، یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اس بادل کے اندر کیا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا کہ عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام تھے، ان کو تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں عذاب ہے، تو وہ حضرت ہود علیہ السلام ایمان والے لوگ جو تھے، جو ایمان لے کر آ چکے تھے، جو اللہ کو مانتے تھے، ان کو لے کر بستی سے چلے گئے، نکل گئے۔ اور اس بستی میں کافر لوگ جو تھے، بڑے بڑے سردار جو تھے، وہ بستی میں رہے۔ 8 دن 7 رات وہاں پر آندھی چلی، اور جتنے بھی کافر لوگ تھے سب اللہ تعالیٰ نے سب پہ اپنا عذاب نازل کر دیا اور سب تباہ ہو گئے۔ اس ترکیب سے پھر ایک بار یہ دنیا کافروں سے کم ہوئی، تو اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھ، کیونکہ پہلے جو تھے اگر کوئی قوم پہ غلط راہ پر چل گئے کسی قوم کے لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اتارے، ان کے پاس نبی آئے، انہوں نے آ کر دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اللہ کی دعوت دی، یعنی کہ انہوں نے دین کے راستے پر چلانے کی کوشش کری۔ لیکن اب کوئی نبی نہیں ہے، اب انسان کو سب پتہ ہے۔ اور آج یہ جو بادل آتے ہیں اس میں کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اس میں اللہ کا عذاب ہے یا اس میں کوئی رحمت والی بارش ہے، یہ کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں اگر بادل بھی آئیں یا آندھی طوفان آئے تو ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ جیسے کہ ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر تو بارش کا عذاب بھیجا، کسی قوم پر پتھروں کا عذاب دیا، کسی قوم میں بستی پلٹوا دی، تو اتنی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے۔ سب پتہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر کام کر سکتا ہے، جیسے وہ ایمان بھی دے سکتا ہے ویسے ایمان چھین بھی سکتا ہے، جیسے وہ پیدا کر سکتا ہے ویسے وہ مار بھی سکتا ہے۔ ہمیں اللہ کے بارے میں ہر کام پتہ ہے، ہر چیز پتہ ہے اللہ کے بارے میں۔ اللہ کی چیز سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کی چیز سے خوش ہوتا ہے، لیکن آج جو دنیا چل رہی ہے اس میں ہم سب ہیں، آج جو چل رہی ہے ہم زیادہ تر وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کو اچھا نہیں لگتا، بندہ اس میں خوش ہو جاتا ہے جو اللہ کو اچھے نہیں لگتا۔ شیطان انسان کے سامنے ایسے مسئلے پیش کر دیتا ہے جو اسے اچھے لگتے ہیں لیکن وہ اللہ کو اچھے نہیں لگتے، اللہ کو بہت برے لگتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے عذاب سے ڈریں، اللہ سے محبت کریں۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھے۔ السلام علیکم۔